جب میں نے یہ ڈھابا لگایا وہاں کریم بلاک میں گئی تو انہوں نے کہا یہاں پہ لگا لیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ جالب صاحب کی بیٹی ہیں۔ مریم نواز کی طرف سے یہ سختی سے آرڈر ہے کہ یہ ڈھابا کل سے یہاں پہ نہ لگے، آپ ہمیں کل سے یہاں پہ نظر نہ آئیے، نہیں تو سامان آپ کا توڑ دیں گے، نہیں تو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اللہ پاک کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں کسی نے 5 لاکھ روپیہ پے کیا، چلے آپ ہماری اپنا جو لیڈر کی بیٹی ہیں تو آپ سے کچھ کر لیں گے۔ پیرا فورس کو یہاں پہ نا ہفتہ جو ہے نا 5,000 روپے دینا پڑتا ہے، جو میونسپل جو کارپوریشن ہے ان کو 1,000 روپیہ دینا پڑتا ہے روزانہ۔ کل سے ہم آپ کو یہاں پر نہ دیکھیں۔ کھلی دھمکی 25 سال کا جو نمبر میرا ایک ہی ہے، وہ واٹس ایپ کو یہ انہوں نے بین کر دیا۔ 2023 پہ انہوں نے میرے پر بجلی چوری کا پرچہ کر دیا۔ بھئی کس لیے میں مریم نواز کی تصویر لگاؤں؟ یہ سارا کچھ تو میں نے قرض لے کے وہاں پہ ڈھابا لگایا، تو میں نے مریم نواز سے کچھ مانگا ہے؟ ہاتھ جوڑنے پڑیں گے تو وہ میں نہیں کر سکتی۔ سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ باقاعدہ حبیب جالب جیسے بڑے شاعر جس کو پورے پاک و ہند میں پذیرائی ملی، ان کی بیٹی یہ ڈھابا لگاتی ہیں جن کا نام ہے گاڑی والا ڈھابا، اور رزق حلال کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ جڑے پورے خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے باقاعدہ یہ محنت اور مشقت کرنے کے لیے جیسے ہی روڈ پر نکلتی ہیں اور ڈھابے کو لگاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بی بی فوری طور پہ اپنا اس ڈھابے کو اٹھا لو، نہیں تو ہم تمہارے خلاف قانونی کارروائی کر دیں گے۔ جی ہاں بالکل، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے ابھی تک اس ڈھابے کے اوپر مریم نواز کی تصویر کو چسپاں نہیں کیا، تو تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ تم کھلے عام اس ڈھابے پہ اپنا دال چاول کا یہ کاروبار چلاتی رہو؟ ہم تمہیں فوری طور پر اطلاع دے رہے ہیں کہ یہاں سے اپنے ڈھابے کو ہٹا لو، نہیں تو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ وہ خاتون ہے جو باقاعدہ مثال ہیں وومن امپاورمنٹ کی، وہ خواتین جو گھر بیٹھ کے سوچتی ہیں کہ شاید کھانا کیسے آئے گا۔ ناظرین، یہ ان کے لیے زندہ مثال ہیں۔ یہ باہر آتی ہیں، اپنا رزق حلال کمانے کے لیے باقاعدہ ڈھابا لگاتی ہیں اور دال چاول کی پلیٹوں کو بیچتی ہیں، لیکن وہ بیچنا جو ہے وہ ان کا جرم بن چکا ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کروں تو کیا کروں، یہاں پہ تو حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی، وہ مریم نواز صاحبہ جو خواتین کو ریڈ لائن کہتی ہیں۔ اب خواتین کا زندہ رہنا اس قدر مشکل کر دیا گیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کریں کیا۔ یہ ہزاروں روپے کا یہ تمام تر سامان جو اس وقت آپ پورے منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا پتیلا، یہ باقاعدہ چولہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر لوازمات جسے آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ باقاعدہ اکٹھا کر کے رزق حلال کے حصول کی خاطر وہ حبیب جالب جنہوں نے باقاعدہ پاک و ہند کے لوگوں کے اندر ایک نئی روح بخشی اور بتایا کہ ظلم کے خلاف کیسے کھڑے ہونا ہے، وہ بیٹی جب باقاعدہ سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی للکار آ جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ موجود ہے، ان سے جانتا ہوں کہ یہ ٹھیلے کو بند کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور کیوں ان کو کمانے سے روکا جا رہا ہے، کیوں ان کے رزق حلال کے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جبکہ اس پورے صوبے کی سپر سی ایم وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں جو یہ ڈکلیئر کر چکی ہیں کہ خاتون میری ریڈ لائن ہے۔ اب خاتون کے اوپر حملہ کرنے والے یہ کون لوگ ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام جی میرا بھائی۔ میم یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہوا ایسے ہے کہ جی میں 3 جون کو آپ کو شروع سے بتا دیتی ہوں، 3 جون کو لیگل طریقے سے میں نے چلنا چاہا تو میں نے اپنا کمشنر صاحب سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈی سی او صاحب کو اپلیکیشن دے دیں، اس کی ریسیونگ لے لیں اور پھر مجھے دے دیں، میں اس کو دیکھتا رہوں گا۔ میں ڈی سی او آفس کی اپلیکیشن لے کے وہ میں نے آج فیس بک کے اوپر لگا دی ہے۔ جو میں نہیں لگانا چاہتی تھی وہ میں نے فیس بک کے اوپر لگا دی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ میں لیگل طریقے سے ابھی میں نے آنا چاہا، ان لوگوں نے میری اپلیکیشن کو
ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دیا. جی. میں اس اپلیکیشن کے پیچھے ٹاؤن ہال گئی. باقاعدہ آپ نے ٹی ایم او صاحب سے رابطہ کیا؟ 3 جون کی اپلیکیشن میں نے پہلے ڈی سی او کو دی, اس کی ریسیونگ لے کے میں نے گھر رکھ لی, اور کمشنر صاحب کو میں نے فون کے اوپر بتایا کہ یہ میں نے اپلیکیشن دے دی ہے. وہ اپلیکیشن ٹاؤن ہال پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے مجھے کال آتی ہے, میں وہاں پہ جاتی ہوں, میں بتاتی ہوں کہ جی میں اپنا ایک دال چاول کھانا پینا یہ جو ہے اس کا پوائنٹ لگانا چاہتی ہوں, ماڈل ریڈی مجھے ایک کیبن بنا کے دے دیا جائے کہ جس کے اندر ہم لوگ عزت سے کام کر سکے, بہنیں مل کر جو گھر سے پکا کے وہاں پہ لے کے آ جائیں اور وہ وہاں پہ بیچ دیں. تو ایک بہن کو چائنیز بھی آتا ہے, مجھے بھی پورا ساری کوکنگ آتی ہے, لیکن میری وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اور میں نے آج فیس بک کے اوپر بھی وہ اپلیکیشن نہ چاہتے ہوئے بھی لگا دی. یہ ریجیکٹ کرنے والا کون شخص تھا اور کس نے باقاعدہ آپ کو اطلاع دی کہ آپ نے جس کے اوپر؟ میں گئی ہوں وہاں پہ, مجھے وہاں سے کال آئی ہے ٹاؤن ہال سے. جب میں نے وہاں پہ بات کی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ, اس کے بعد مجھے کال ہی نہیں آئی, کوئی منظرنامہ نہیں, کچھ بھی نہیں. مجھے یہ بتائیں اب کرنا کیا چاہ رہے اجازت نہیں ملی جی, اب کرنا آپ کی اپلیکیشن کے ہمیں کوئی اجازت نہیں ملی, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوا کہ میں نے وہ اپلیکیشن پرویز رشید صاحب, ہمارے جو کامریڈ ہیں پرویز رشید صاحب, ان کو میں نے واٹس ایپ پہ یہ اپلیکیشن بھیجی, میسج بھی کیے کہ انکل اس میں آپ پلیز میری کیا ہیلپ کر سکتی ہیں, ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے سائمہ فاروق صاحبہ کو وہ اپلیکیشن بھیجی, ان کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا. اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن تو تباہ برباد ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا. عورتوں کے ساتھ آئے دن کیا ہو رہا ہے, بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اغوا ہو رہی ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو ان کی ریڈ لائن تو وہاں پہ ہی ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی, ٹھیک ہے. جب میں نے یہ ڈھابا لگایا وہاں کریم بلاک میں گئی تو یہ مسجد کی بیک سائڈ پہ جہاں پہ گاڑیوں کا سٹینڈ ہے, پارکنگ ایریا ہے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں گراؤنڈ کے ارد گرد. اور میں نے وہاں سے 5 6 7 لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ڈھابا, گاڑی والا ڈھابا, میں یہاں پہ گاڑی میں رکھ کے ساری چیزیں لے کے آؤں گی اور یہ چیزیں گاڑی میں رکھ کے گھر میں واپس لے کے چلی جاؤں گی. تو انہوں نے کہا یہاں پہ لگا لیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ جالب صاحب کی بیٹی ہیں, ہم آپ کے جالب صاحب کے جو پروگرام کرواتی رہی ہیں الحمرہ میں, ہم آتے رہے ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ لگا لیں. لوگ مداح ہیں, پاک و ہند میں ان کو مانا جاتا ہے, بالکل آپ کو اجازت مل جاتی. پھر اس کے بعد ہاں, پھر اس کے بعد میں 2-3 گھنٹے میں بڑے آرام سے, لڑکیاں آئی ہیں, عورتیں آئی ہیں اور لڑکے ہیں, مرد آئے, بڑا خوش ہو کے گئے ہیں, بڑی تعریف کر کے گئے ہیں. اور 28 سے 2900 روپے میری سیل ہوتی ہے 2-3 گھنٹے میں. تو وہ پھر جب اندھیرا ہوتا ہے تو 8 سے 9 آدمی بڑے بڑے چوڑے اونچے لمبے وہ آتے ہیں, جی گال سنو, بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, مطلب. اور دوسری زبان سے نا ایک لڑکا پاس کھڑا تھا, وہ ملنے کے لیے ویسے ہی آیا کہ باجی آپ یہاں پہ لگایا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے لگایا, اس کو بلاتے ہیں. میں نے کہا بھائی اس کو نہیں بلائیں, آپ نے جو بات کرنی ہے آپ میرے ساتھ کریں, یہ ڈھابا میں نے لگایا, ٹھیک ہے. تو ان کے مریم نواز کی طرف سے یہ سختی سے آرڈر ہے کہ یہ ڈھابا کل سے یہاں پہ نہ لگے, آپ ہمیں کل سے یہاں پہ نظر نہ آئیے, نہیں تو سامان آپ کا توڑ دیں گے, نہیں تو اٹھا کے لے جائیں گے. نہ کریں, یہ آپ کو ڈائریکٹلی کہا گیا, دھمکایا گیا, ہمیں دھمکایا. یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ کتنے لڑکے تھے, کوئی آ رہا تھا, کوئی 3 بندے جا رہے تھے اور وہ تصویریں بنا رہے تھے, باقاعدہ ویڈیو بنا رہے تھے میری, اور مجھے وہ دھمکیاں لگا رہے تھے. کیا آپ کے ذہن میں اس وقت چل رہا تھا کہ یہاں پہ رزق حلال کمانا؟ میں وہی تو سوچ رہی تھی کہ میں محنت کر رہی ہوں, رزق کما رہی ہوں, میں محنت کر رہی ہوں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہی, کوئی اور کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ کچھ کوئی ادھر سے بندہ آ رہا ہے, آپ ایسا کریں, آپ کو نا ہم ایک لیٹر لے دیتے ہیں باقاعدہ, یہاں پہ آپ کو بہت اچھا بہت بڑا وہ ایک بنا کے دے دیں گے پوائنٹ, تو وہ نا گورنمنٹ کو پھر کوئی پیسے نا پے کرنے پڑیں گے. نہ کریں, اللہ پاک کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں کسی نے 5 لاکھ روپیہ پے کیا, تو کسی نے کچھ کیا, چلے آپ ہماری اپنا جو لیڈر کی بیٹی ہیں تو آپ سے کچھ کر لیں گے, کچھ آپ کو بتا دیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کو کتنے پیسے پے کرنے پڑے, مجھے بتائیں آپ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کی کال نہیں ابھی تک آئی, ٹھیک ہے. یعنی وہ اندر کھاتے آپ سے رشوت طلب کرنے کی بات کر رہا تھا.
पैरा फोर्स वाले वो कहते हैं जी उस तरह तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आप कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, अगर रिश्वत दे देते हैं हाँ, तो फिर आपकी दाल गलेगी। फिर कोई और एक बंदा और लड़का आया, वो हमें नहीं पता वो कौन, वो पैरा फोर्स को यहाँ पे ना हफ्ता जो है ना 5,000 रुपये देना पड़ता है। ठीक कितने पैसे? 5,000 रुपये हफ्ता पैरा फोर्स वालों को देना पड़ता है। और जो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, भत्ता उनको 1,000 रुपया देना पड़ता है रोजाना का। रोजाना का जब आप कमाएंगी, अपने साथ रहने वाले वो बच्चे जो शायद उस रिस्क की तलाश, वहाँ पे यकीन करें, मैं आपको ओवरसीज जो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं जो जालिब साहब से प्यार करते हैं, कसम से मैंने आज वो लेटर एप्लीकेशन वो मैंने फेसबुक के ऊपर लगा दी, जो मैंने लीगल तरीके से मैंने ये इनसे मांगना चाहा, जो इनका मॉडल रेडी जो इन्होंने लगाई हुई है ये मरियम बीबी ने। तो वहां पे मैं जब खड़ी थी ढाबे के ऊपर, वो मैं सारी चीजें आपको फेसबुक के ऊपर हैं, तो सारे बंदे जो थे वो मेरी तरफ देख के जा रहे हैं, देखते आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। तो मैं समझ गई थी कि ये जेंसिस के लोग हैं। ठीक है, गाड़ियों में निकल रहे हैं, गाड़ियों से बैठ रहे हैं, गाड़ियों में बैठ के देख रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं। आपने अगर यहाँ पे लगाना है तो ढाबे के ऊपर, ये फ्लैश के ऊपर आपको मरियम नवाज की तस्वीर लगानी पड़ेगी कि एक ऊपर एक नीचे। भाई किस लिए मैं मरियम नवाज की तस्वीर लगाऊं? ये सारा कुछ तो मैंने कर्ज लेके वहां पे ढाबा लगाया। ठीक है, तो मैंने को मरियम नवाज से कुछ मांगा है? मुझे बताएं, मैं मरियम नवाज की तस्वीर क्यों लगाऊं? कि आपको इजाजतनामा तब मिलेगा जब बीबी की तस्वीर ऊपर लगेगी, और मरियम नवाज साहिबा की अगर तस्वीर नहीं लगती तो क्या होगा? तो फिर आपका यह सामान जो है ना उठा के ले जाएंगे, या तो आपको लगाने ही नहीं देंगे। ठीक है, कल से हम आपको यहाँ पर ना देखें। खुली धमकी। तो हम तो यहाँ पे लाहौर में बीबी तो एक ही हैं, वो मौला अली सरकार की साहबजादी नवाबजादी क्या उन्हें बेटी हैं, बीबी रुकैया बिनते अली। हम तो उनको जानते हैं, बीबी तो वही हैं। यानी आपने कहा मैं नहीं लगाऊंगी तस्वीर। क्यों लगाऊं? मुझे ये बताएं, आप मुझे बता दें कि जब मैंने एप्लीकेशन उनको दी, वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं आया। 3 जून की दी हुई आप मेरे फेसबुक के ऊपर आप सब लोग आए ना, आप वो फेसबुक के ऊपर जो 3 जून की मैंने एप्लीकेशन डीसीयू को दी है मॉडल रेडी के लिए, वो आप देखे पड़े, उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं है। मैं घूमती रही हूँ, फिरती रही हूँ कि मुझे इजाजत मिल जाए, मुझे रेडी मिल जाए। ये जो लोग आए थे, आपने उनको बताया कि मैं हबीब जालिब की बेटी? वो खुद आके मुझे कह रहे थे हमने आपका पहचान लिया है, आप हबीब जालिब की बेटी हैं, आप जो हबीब जालिब साहब के हवाले से प्रोग्राम करवाती हैं हम उसमें आते हैं। यानी ये सारी चीजें जानने के बावजूद आपको इतना तंग किया गया? इतना तंग किया। क्या कदर नहीं है? हबीब जालिब साहब ने, आपको पता या आपका कमाना बुरा लगता है? हबीब जालिब साहब की शायरी आप उठा के देख लें, वो अपने जलसों में सियासत को चमकाने के लिए उनकी सियासी शायरी का सहारा तो ये ज़रूर लेते हैं, पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ महंगाई पे, पेट्रोल पे, गैस पे, बिजली पे, टैक्सेस पे, अपना रोटी पे, कि रोटी को कम किया, तो मेरे व्हाट्सएप को 25 साल का जो नंबर मेरा एक ही है, वो व्हाट्सएप को ये इन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, कभी मुझे किसी तरीके से तंग कर रहे हैं ये, कभी मुझे किसी तरीके से तंग कर रहे हैं। 2023 को इन्होंने मेरे पर बिजली चोरी का पर्चा कर दिया, जो जज साहब ने 2-3 साल में वो डेटें भुगतती रही, और 3 जज बदलने के बाद जब आखिरी जज आया तो उन्होंने कहा कि हबीब जालिब की बेटी के ऊपर पर्चा कर दिया। पहले इनके वालिद साहब के ऊपर पर्चा कर देते थे और उनको जेल में डाल दिया करते थे, अब इनकी बेटी के ऊपर चोरी का पर्चा। यार क्या कहूँ इनको, इस हुकूमत को मैं क्या कहूँ। उन्होंने मुझे बरी कर दिया बिजली चोरी के पर्चे में, मुझे बरी कर दिया, और मेरे घर से बहुत दूर जाके मीटर लगा हुआ बिजली का, सड़क के ऊपर जाके मेरे घर का मीटर लगा हुआ है, और मुझे उस पर्चे में मुझे बरी कर दिया। और इन्होंने 2 साल बिजली चोरी के पर्चे में कोई सबूत नहीं लेके आए, किसी डेट में ये नहीं आए। ऐसा मुझे बताएं कि अब पंजाब हुकूमत के हवाले से जो बातें आप कर रही हैं और जिस तरह आपको तंग किया गया है, आप समझती हैं कि रिस्के हलाल कमाना कितना मुश्किल हो गया है? और बहुत मुश्किल है। जब तक हम इनको भत्ता नहीं देंगे, जब तक हम इनको पैरा फोर्स वालों को हम लोग मंथली नहीं देंगे,
हफ्ता नहीं देंगे, 5,000 10,000 6,000 इनकी मर्जी के पैसे नहीं देंगे और इकट्ठे पैसे लगाने के, हाँ हम इनको गवर्नमेंट को पैसे अदा नहीं करेंगे। वो मुझे साफ कह रहे हैं, साफ लफ्जों को में कह रहे हैं कि ਲੋਕਾਂ को तो ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ नहीं करांगे। मरियम नवाज साहिबा को कुछ कहना चाहिए, कोई मशवरा देना चाहिए? मरियम नवाज साहिबा, आपने जो कहा है ना कि हमारी ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो आपकी जो वो रेड लाइन है वो तबाह बर्बाद हो गई है। ठीक है, हम लोग अपनी इज़्ज़त की रोटी भी कमाने के लिए जो है ना वो रो रहे हैं, इजाज़त लेने के लिए बैठे हुए हैं। रोड, सड़कें, चौराहे और फुटपाथ, पूरा पाकिस्तान आपका है। ठीक है, हमारे जो हमें जो सांस हमारे अंदर हम ले रहे हैं ना, वो भी हम आपकी इजाज़त से ले रहे हैं। ठीक है ना, हम रोटी भी नहीं खा सकते आपकी इजाज़त से, पानी भी नहीं पी सकते आपकी इजाज़त से। ठीक है, हम अगर मेहनत करना चाहते हैं ना तो उसमें भी वो पता नहीं कितना कितना कहाँ पे हम लोगों ने देना पड़ेगा पैसे। ठीक है, इजाज़त नामे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तो वो मैं नहीं कर सकती, वो मैं नहीं कर सकती। मेरी पूरी फैमिली मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है कि हमारी बहन बकायदा उधार मांगकर तमाम तर चीजें जो है वो लेकर निकली है। आज अच्छी रोटी खाने को मिलेगी, आज हम सुकून से रोटी खाएंगे और इज्जत के नवाले जिस तरह हबीब जालिब साहब ने खाए वही इज्जत के निवाले हम खाएंगे। लेकिन जब ये वापस लौटती हैं आंखों में नमी और वही मलाल के साथ इन तमाम घर वालों को बताती हैं कि आज फिर से वही हुआ जो हबीब जालिब साहब के साथ किया गया था। मेरा भी ठेला जो है उसको बंद करवा दिया गया है और इज्जत की रोटी कमाने से मुझे रोक दिया गया है। मरियम नवाज साहिबा, ये रेड लाइन आपकी आपके सामने खड़ी है। मैं दोनों हाथ जोड़ के बात कहता हूँ कि वो शख्सियत कम से कम हम उसका पास रखें। पाको हिंद में बैठे लोग जो हैं उनका नाम सुनते हैं तो खड़े हो जाते हैं और उनकी शायरी जब पढ़ी जाती है तो हर शख्स के जिस्म में खून तेजी से दौड़ने लगता है। ये उनकी बेटी हैं, कम से कम हमें उनका तो ख्याल रखना होगा। आप शफकत का साया रखें, ये आप ही के वासी हैं, ये इसी शहर लाहौर में रहने वाले लोग हैं, इनको पूरा हक है, ये पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं। अगर ये निवाले नहीं खाएंगे तो फिर मुझे बताएं ये जिएंगे कैसे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने